حسین نانا کے دین پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور صاحب سر الشہادتین نے لکھا ہے کہ جب بیعت دیکھی تو حسین کو وہ حدیث یاد آ گئی جو ام فضل کو آقا نے فرمایا تھا کہ حسین لجپال کی جب ولادت ہوئی جبریل حاضر ہوئے، جبریل حاضر ہوئے، میری طرف توجہ رہے، عرض کی آقا جبریل بھی آپ بیدہ تھے، آقا جس حسین کو پیار کر رہے، اور راوی کہتا ہے کہ جب جبریل حاضر ہوا میرے آقا حسین کی گردن کے بوسے لے گئے، امام علی مقام کی گردن چوم رہے تھے، جبریل حاضر ہوئے، عرض کی آقا جس حسین کی گردن پیار سے چوم رہے ہیں، جس گردن کے بوسے دے رہے ہیں، وہ ایک دن آپ کی امت کے افراد تلوار سے تن سے جدا کر دیں۔ آقا کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، سیدہ کائنات پاس بیٹھی تھی، پوچھا بابا جان لوگ پیار سے ماتھا چومتے ہیں، رخسار چومتے ہیں، سر چومتے ہیں، آپ حسین کی گردن چوم رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا بیٹی زہرا گردن اس لیے چوم رہا ہوں کہ کل کربلا کے میدان میں میرے اس لخت جگر کی گردن پر تلواروں سے حملے کیے جائیں، آج وہ پیار یاد آ رہا ہے، اس وقت نہ حسین کا نانا زہری حیات میں ہوگا، نہ بابا شیر خدا زہری حالت میں ہوں گے، نہ سیدہ کائنات زہری حیات میں ہوں گے۔ اس دن حسین تنہا میدان کربلا میں تھا، اس دن کے بوسے آج لے رہا، آقا حسین لجپال نے انکار کر دیا، کیوں؟ فرمایا اس ہاتھ کے بوسے ارے میرے آقا مصطفیٰ لیتے تھے، وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اسی لیے خواجہ غریب نواز نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پداست حسین، سردار ندار دست در دست یزید، سر دے دیا مگر ہاتھ یزید پلید کے ہاتھ میں نہ دیا، اس لیے کہ اس ہاتھ کی لاج رکھی جس ہاتھ کے بوسے مصطفیٰ لے لیے تھے، اور پھر کائنات نے دیکھا کربلا کے میدان میں سارا کنبہ ذبح کرا کے تلواروں کے سائے میں، نیزوں کے بادلوں میں اور خنجروں کے نیچے حسین کے قدم نہیں ڈگمگائے، کیوں نہیں ڈگمگائے؟ یہ بات بھی یہی عرض کرتا چلا جاؤں، میں نے بڑا ڈھونڈا کہ حسین کے قدموں میں تذبذب کیوں نہ آیا، اضطراب کیوں نہ آیا، مجھے حضور نے خود جواب دے دیا۔ حدیث پاک ہے کہ آقا نے فرمایا کہ سر سے لے کر سینے تک امام حسن مصطفیٰ کی شبیہ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حسین تدبیر رسول تھے، اس لیے کہ حسین پاک سینے سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کی شبیہ تھے، اور جو مصطفیٰ کی شبیہ ہو کربلا میں کیسے مسائب مبتلا کی کیوں نہ ٹوٹ پڑے، حسین کے قدم کیسے ڈگمگاتے ہیں، مصطفیٰ کی شبیہ تھے۔ سبحان اللہ۔ آقا حسین نے خیر انکار کر دیا، ولید نے خاموشی اختیار کی، مروان بکنے لگا ولید سے کہ اگر انکار ہے سر تن سے جدا کیوں نہیں کرتا، اور کہا کہ اگر یہ کر گزرے گا تو مال و زر اور بادشاہی ملے گی، اور اگر یہ کام نہ کر سکا تو دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا۔ ولید نے کہا مروان مجھے دنیا میں کسی چیز کا حرص و لالچ نہیں،
دیکھنا صرف یہ ہے کہ کل قیامت کے دن حسین کے بابا کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں۔ اگر پوچھ لیا میرا کلمہ پڑھنے والوں، وہ حسین جس کی سواری میں خود ہوا کرتا تھا، اس کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کیا، تو میں کیا جواب دوں؟ آقا حسین کو جو وہ حدیث یاد آ گئی حضرت ام فضل والی کہ ایک دن آپ کی امت اس شہزادے کو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ حسین نے مروان کی طرف دیکھا، لجپال حسین نے فرمایا مروان بدبخت، تیری بجائے حسین پر تلوار اٹھائے، اور مجھے میرے نانا کا فرمان یاد ہے، حسین کو شہادت کربلا میں آتی ہے، مدینے میں نہیں۔ اللہ ساتھ کی سپاہی دروازے پر کھڑے تھے تیار، مگر امام علی مقام جلدی سے دروازے سے باہر نکلے، نکل کر فرمایا کہ آؤ چلیں، میں مصطفیٰ کریم کی امت میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتا۔ بات مختصر کرتا ہوں، آقا کریم حسین لجپال گھر تشریف لائے، یزید کے پیغام آتے رہے۔ ایک رات اپنی ہمشیرہ حضرت زینب سے فرمایا سلام اللہ علیہا کہ بہن زینب سلام اللہ علیہا تیاری کرو، اب یہ لوگ حسین کے خون کے پیاسے ہیں، اب مدینہ سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا، رخت سفر باندھا جا رہا ہے، اور کیا باندھا جا رہا ہے؟ 2-4 کلو ستو ہے، مولا کائنات کی تلوار ہے، حسن مجتبیٰ کا امامہ ہے، سیدہ کائنات کی چادر تطہیر ہے، امام الانبیاء کا امامہ مبارک ہے۔ بس یہ ساز و سامان باندھ کر رخت سفر کی تیاری ہو رہی ہے۔ آخری رات تھی، امام علی مقام نے فرمایا کہ پھر حسین لوٹ کر مدینے میں نہیں آئے گا۔ آج نانا حضور کے در انور پر آخری حاضری دینے حسین لجپال نے اہل خانہ کو ساتھ لیا، ساتھ ننھی صاحبزادی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا بھی تھی، بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی تھی۔ در رسول پر پہنچے، نقشہ کیا بیان کریں، آقا حسین نے حاضری دی، عرض کی بابا جس حسین کو روتے دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے، جس کا رونا آپ کو آپ کے حجرے میں نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اور حجرہ زہرا کی طرف آ کر کہتے تھے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ آج اس حسین کے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آقا مدینہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، اس لیے کہ مدینہ چھوڑنے کی بات آئے تو جانوروں پر بھی گریا جاری ہو جاتا ہے۔ انسان تو انسان رہا، بس یہ عرض کی، آنکھ بند کی، گنبد خضرا سے مصطفیٰ کریم تشریف لائے، فرمایا بیٹا حسین میری سواری کی لاج رکھ لینا، بابا کے خون کی لاج رکھ لینا، سیدہ کے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ حسین میدان کربلا میں تیرے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ آقا حسین نے عرض کی کہ بابا جان ایک ہی عرض ہے، ایک ہی اپیل ہے، اللہم اعط الحسین صبرا، حسین کو صبر کی دولت سے مالا مال رکھنا۔ آج در رسول سے حسین صبر کی سوغات لینے آیا ہے، صبر کا انعام لینے آیا ہے۔
وہاں سے نکلے، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری دی۔ آقا حسین سیدہ کائنات کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو گئے۔ سیدہ کائنات سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سرہانے کی طرف کھڑی ہو گئی، فاتحہ پڑھی، حاضری دی۔ روح فاطمہ نے نکل کر حسین اور زینب کو کلاوے میں لے لیا، پیار کیا اور فرمایا حسین پریشان نہ ہونا، میدان کربلا میں تم سے پہلے حسین کی فاطمہ، حسین کی ماں فاطمہ سیدہ کائنات کی لخت جگر، حسین تیری قربانی سے پہلے کربلا میں حاضر ہو۔ حسین تیرے ایک ایک بچے کا خون زہرا کی گود میں پڑے گا۔ امام علی مقام نے حاضری دی، پھر امام حسن مجتبی کے مزار انوار پر حاضر ہوئے، وہاں سلام عرض کیا اور عرض کی بھائی جان آج نہ نانا جان، نہ بابا جان، نہ امی جان، نہ آپ رہے، آج اس طرح حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ روح حسن سے آواز آئی، حسین تو اس حسن کا بھائی ہے۔ حسین یاد ہے کہ 7 بار زہر لے کر جگر کے 170 ٹکڑا کروا کر تیرے اصرار کے باوجود میں نے قاتل کا نام تک نہیں بتایا تھا۔ حسین صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، صبر کو اپنے دامن کے میں ساتھ لیتے جانا۔ بالآخر مدینے سے یہ قافلہ روانہ ہوا، کوہرام وفا ہو گیا، جوان امام علی اکبر کے پاؤں سے چمٹ گئے، بوڑھے حسین لجپال کے قدموں سے چمٹ گئے، عورتیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے قدموں سے چمٹ گئی۔ خدا مدینہ نہ چھوڑیں، اس لیے کہ آج روح مدینہ مدینے سے نکل رہی تھی، آج جانے مدینہ مدینہ سے نکل رہی تھی۔ لوگ بےتاب تھے، مگر امام علی مقام نے رخت سفر باندھ لیا، مدینہ سے مکہ پہنچے۔ بات مختصر، مکہ میں 4 مہینے رہے۔ 3 ذی الحج کو لوگ حج کرنے کے لیے کعبہ پہنچے، لوگ حج کرنے کے لیے کعبہ پہنچے، سجدے کرنے کے لیے کعبہ پہنچے، حسین سجدہ کرنے کے لیے کربلا کی طرف۔ راستے میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، صحابہ نے بڑا روکا، آقا حسین نہ رکے۔ پھر صحابہ کے اسراء پر امام علی مقام نے پہلے امام مسلم بن عقیل کو بھیجا، جب ان کا خط بھی واپس آ گیا کہ کوفی لا یوفی، یہ عربی والے جانتے ہیں، کوفی لا یوفی عربی کا جملہ ہے اور بڑا سوچ سمجھ کر کسی نے کہا کہ کوفی میں وفا نہیں ہے۔ ان کے خط بارہا آئے، ایک روایت کے مطابق 12,000 خط آئے۔ اتمام حجت کے لیے میرا امام مکہ سے نکلا، راستے میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، پوچھا حال، شاعر تھا، شاعرانہ بات کر کے ٹالنے لگا۔ امام علی مقام نے فرمایا فرزدق صحیح حال بتا، کوفہ والوں کا کیا حال ہے، میرے بھائی مسلم بن عقیل کا کیا حال ہے، اس کے 2 ننھے چھوٹے شہزادے ساتھ گئے تھے، ان کا کیا حال ہے۔ فرزدق کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا
نہ امام مسلم اس دنیا میں رہے، نہ دو صاحبزادے نہ صاحبزادے اس دنیا میں رہے، انہیں جور و جفا کی تیغ سے شہید کر دیا گیا۔ امام علی مقام نے جب یہ خبر سنی، چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا۔